علی محمد خان صاحب، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. جی بجٹ سپیچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. مرحوم شیر افغن خان نیازی صاحب کی روح آج بڑی خوش ہوگی آپ کو ان عزتوں میں دیکھ کے، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اور پورے پاکستان کو اللہ مزید عزتیں اور کامیابیاں دے. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی اللہ نے میرے سے کوئی اچھا کام کرانا ہو آپ سامنے ہوتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرارداد منظور ہو رہی تھی تو آپ نے وہاں اپنے وہ لینڈ مارکس جو ہے رولنگ بھی دی تھی اس وقت. آج میری سپیچ حضور، میں یہ کوئی 8ویں بجٹ سپیچ ہے 2021 کی. اب بجٹ سپیچ، میں کوئی اکنامکس کا آدمی تو نہیں ہوں، ہر بار اپنی کم علمی کا میں اظہار کرتا ہوں. تھوڑی بہت اکنامکس بھی ٹچ کروں گا، لیکن 8 سال سے جو میری مشاہدات ہیں یا تھوڑا بہت جو سیکھا ہے، جو ناقص میرا علم ہے، جو میں اپنے ملک پاکستان، جو مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں جو مجھے اپنے قائد محمد علی جناح کا خواب سمجھ میں آتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہم یہ چیزیں منتقل کریں. اور جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں ذرا دیکھ. تو میں اس پہ سوچتا ہوں حضور کہ کیا وہ جلوہ بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تو نہیں؟ دل گواہی دیتا ہے کہ شاید ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے جب ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو 27 رمضان المبارک کو جو ملک بنا وہی پاکستان، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا، جس کی پارلیمان کے ماتھے پہ یہ کلمہ عظیم و شان ہے. جب تک دنیا ہے تب تک کلمہ طیبہ پاک رہے گا، تب تک پاکستان کا پارلیمان رہے گا، تب تک یہ کلمہ طیبہ پاک اس پہ لکھا رہے گا. جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی پاکستان انشاءاللہ تابندہ رہے گا، قائم و تابندہ رہے گا، پاکستان زندہ رہے گا. حضور صوفی برکت علی فیصل آباد والے، ملنگ طبع، ان کی ایک بات آج یاد آتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، ملنگ آدمی کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، لوگ ان سے دعائیں لینے جاتے تھے. بابر صاحب وہ فرماتے تھے کہ تمہیں ایک ملنگ یاد آئے گا جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہوا، ایک ملنگ تمہیں یاد آئے گا، اس کی بات تمہیں یاد آئے گی کہ ایک وقت آئے گا، کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. What was he predicting؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب، کہ جب ان سے لائف میگزین والوں نے 1942 یا 48 میں پوچھا کہ مسٹر جناح ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان، یہ جو آپ بنانے جا رہے ہو آپ اس کو کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا شارٹ بالکل لیکن بڑا ہی ٹو دا پوائنٹ، انہوں نے فرمایا پاکستان is going to become the pivot of the world. پیوٹ ہوتی ہے بنیاد، پیوٹ ہوتی ہے وہ پلر جس پہ عمارت قائم ہوتی ہے. تو جناب چیئرمین صاحب، what قائد اعظم محمد علی جناح envisioned for this great nation was کہ اس ملک نے آگے جا کے ایک سپر پاور بننا تھا اور بننا ہے. اور سپر پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف نیوکلیر ایسٹس کی نہیں میں بات کرتا، کیونکہ اصل سپر پاور کیا ہے؟ یہ جو E=mc² نکالا آئنسٹائن نے تو ادھر سے نکالا تھا نا جی. تو پہلی آیت کیا تھی؟ غار حرا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھی، حالانکہ ازل سے اب تک اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کے نام سے جوڑ دیا. لیکن پہلی وحی کیا تھی؟ یہ وہی ہے جو ہم 1500 سال سے بھول چکے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ تمام امت مسلمہ کی زوال کی وجہ کیا ہے؟ اس وحی پہ عمل نہ کرنا اور اس کو بھول جانا. وہ کیا ہے؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. قسم
قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، قلم کی بھی اٹھاتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. اس آیت نے میری بھی زندگی بدلی. تو جناب چیئرمین صاحب، قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ایک خواب دیکھا کہ یہاں سے دنیا کو ڈائریکشن ملے گی. اگر دنیا نے دیکھنا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسان کیا ہوتا ہے اور ایک انسانوں کا معاشرہ کیا ہوتا ہے، مدنی ریاست کیا ہوتی ہے، تو قائد اعظم نے وہ خواب دکھایا تھا. سن 47 میں بھی دکھایا، 48 میں بھی دکھایا، سن 42 میں بھی دکھایا، 40 میں بھی دکھایا، اور مرنے سے پہلے زیارت میں بھی دکھایا. اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں، لیکن وقت محدود ہے. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ سن 40 میں جب قرارداد پاس ہوئی، مجھے فخر ہے اس پہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب پاس ہوئی آپ کے بزرگوں کی طرح میرا دادا پیر محمد صاحب بھی، پیر محمد خان، وہ بھی ادھر ہی تھے. قرارداد لاہور جب پاس ہو رہی تھی، میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد محترم اکرام اللہ خان نیازی صاحب وہ بھی ادھر ہی تھے. آپ کے بھی پرکھے ادھر ہی ہوں گے کہ جب قائد اعظم نے قرارداد لاہور پاس کی تھی، ٹھیک 2 سال بعد ان سے پوچھا گیا کہ قائد آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. تو اپنے بچوں سے، وہ جو ان کے آرمز تھے، جو ان کی طاقت تھی، آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں سے انہوں نے فرمایا، اسٹوڈنٹ سے سپیچ کرتے ہوئے، کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں اس طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. واللہ ہم نے عمل نہیں کیا. سچ بولیں، ہم نے عمل نہیں کیا. اگر ہم نے عمل کیا ہوتا، آج ہماری بچیاں بیچ چوراہے جو ہے وہ نیلام نہ ہو رہی ہوتی، ان سے ریپ نہ ہو رہے ہوتے. جو بچوں سے جو کچھ بدبخت لوگ جو ہیں اسلام کی جو قلعے ہیں، مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے بچے نہ ہمارے بچیاں محفوظ ہیں، کیونکہ قرآن پہ نہیں چلایا میرے بھائی. حالانکہ اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. جب اس پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، یہاں سے اسٹرنگتھ ملی ہے. اس ایوان سے باوجود تمام بدنامیوں کے جو ہم نے خود بھی کمائی ہیں، لیکن کچھ غیروں سے بھی ملی ہیں تحفے میں، لیکن ادھر سے اسٹرنگتھ ملی ہے. حضور، یہاں جب بچوں کی ریپس کی بات ہوئی، اسی ایوان سے اس ناچیز کے ہاتھ پورے ایوان نے قرارداد پاس کی. وہ کیا تھی کہ اسلام کے مطابق ہمارے بچوں سے ریپ کرنے والوں کو آپ سر عام پھانسی دیں. اس ایوان کی مہر تصدیق اس پہ ثبت ہے. عمل چاہے جب بھی ہو، جب بھی ہمیں ایمانی طاقت پیدا ہوگی تو تھوڑی سی بڑھے گی، تھوڑی سی غیرت زیادہ ہوگی. وہ کیا علامہ نے فرمایا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، ہے جی، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. یہ وہ جذبہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں خیبر کو فتح کیا تھا. یہ وہ جذبہ تھا، یہ اس میں بھی تھا، یہ کرنل شیر میں بھی تھا، یہ محمد بن قاسم میں بھی تھا، یہ سلطان محمود غزنوی میں بھی تھا جب سومنات کو پاش کیا. لیکن آج ہم ان راستوں کو تھوڑے سے بھول گئے ہیں. آج میری یہ صدا، آج میری یہ ریکویسٹ، آج میری یہ فریاد اسی لیے ہے. تھوڑا سا طالب علم ہوں میں ہسٹری کا، تھوڑا بہت سمجھا وہ یہی ہے کہ نہیں چلا سکے. آج ہم بڑا روتے ہیں، آج بجٹ پہ اشاریے دیتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اصل چیز پہ کوئی نہیں آتا. جو میں رو رہا ہوں، 8واں سال ہے میرا. میرے دوست مسلمون کے بھی ادھر بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، ران صاحب بھی بیٹھے ہیں جو پچھلے سیشن میں بھی تھے، ایوان میں بھی تھے پچھلے 5 سال. ان کو پتا ہوگا میں ہر بجٹ سپیچ میں یہ روتا ہوں کہ سودی نظام سے نکلو خدا کے بندو، تبھی اس بجٹ کا اصل ثمرہ تمہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا سورہ بقرہ میں، آپ 3 پارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے مفہوم یہ ہے تیار ہو جاؤ. اگر سود کرو گے نا، مفہوم تیار ہو جاؤ میرے اور میرے حبیب سے لڑنے کے لیے. ہے آپ میں سکت؟ چترالی صاحب ہے آپ میں سکت؟ ہے رانا صاحب آپ میں سکت؟ ہے مجھ میں سکت؟ کسی میں نہیں ہے اللہ رسول سے جنگ کرنے کی. تو آیا عہد کریں، بڑے بجٹ آئے، بڑے بجٹ گزرے. کامیابی ہے. جو ٹارگٹ تھا 2.8 ایگریکلچر کا ہم نے اچیو کیا. جو ہماری انڈسٹری کا ٹارگٹ تھا ہم نے اچیو کیا، جو کہ 0.1 تھا لیکن 3.6 تک گئے. جو ہمارا سروسز کا تھا 2.6 وہ 4.4 تک اچیو کر لیا. کووڈ کے دوران ہماری 5.5 کروڑ جابز تھی لوگوں کی، اس سے پہلے 2 کروڑ بندہ، 20 ملین جابز چلی گئیں. آج واپس آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، 5 کروڑ 20 لاکھ تک واپس چلیں گے. لیکن یہ اصل مسائل کا حل نہیں ہے. اصل مسائل کا حل یہ ہے کہ جو قائد نے سن 48 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کی تھی، اور یہ وہ سپیچ ہے جس پہ اسٹیٹ بینک کا ہر گورنر عمل نہیں کر رہا.
نہ حکومت وقت عمل کروا رہی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ تک اور فیڈرل شریعت کورٹ تک کی فیصلے گئے. بدقسمتی کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا فیصلہ بالکل وقت تک ہم پہنچ گئے تھے، وہ واپس ہو گیا، بیچ کی چیزیں کام کر گئیں. لیکن قائد اعظم کی سپیچ آج بھی وہاں موجود ہے. مٹا دو اس کو اسٹیٹ بینک کی سائٹ سے اور اپنی کاغذوں سے اگر عمل نہیں کرنا، لیکن قرآن کے الفاظ کو کیسے مٹاؤ گے؟ قائد کی سوچ کو تو مٹا دو گے. قائد نے فرمایا تھا، وہ قائد اعظم جو 17-18 سال کی عمر میں جا کے لنکن زند بیرسٹری کرنے گیا تھا، جس کو ورثے میں لیڈری نہیں ملی تھی، اس نے قلم کی طاقت سے اللہ نے اس کو دی تھی. اس کے بدترین دشمن سیاست میں اس کے حریف، لیکن ذاتی زندگی میں گاندھی اور نہرو جیسے لوگ اس کو اپنی کیسیں خود دیتے تھے. بیکاز ہی واز the greatest constitutional lawyer of his time. قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں بے شمار بار یہ بات کر چکا ہوں، قلم کی طاقت سے اور سیاست سے اس پاکستان کو آزاد کیا تھا. آج ہمارے وہ جری جوان جو مجاہدین ہیں، جو وردی میں ہیں یا بغیر وردی میں ہیں، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن حاصل کس سے ہوا؟ قلم کی طاقت سے. اور اس قائد نے جو سٹڈی کیا ویسٹ کو، ساری زندگی وہاں پڑھا بھی اور جا کے پریکٹس بھی کی، اس کو پھر علامہ اقبال واپس لے کے آئے. اور میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ وہ پاکستان، ہندوستان سب کون واپس آئے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو آرڈر ملا تھا کہ محمد علی جناح گو اینڈ سرو دا مسلمانز آف دا انڈو پاک. اسی قائد اعظم نے 48 میں یہ بات کی تھی. افسوس افسوس افسوس، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ قرآن کے حکم سے تو ہم نے غداری کی، اس پہ تو عمل نہیں کیا. اپنے قائد سے بھی، اس کے ویژن سے، جب انہیں اسٹیٹ بینک کو کہا، لمبی سپیچ میں پڑھ چکا ہوں، اس کو میں انگلش میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا، انہوں نے فرمایا تھا I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں، I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles, economic principles according to the Islamic economic principles. اور اس سپیچ میں، لمبی سپیچ ہے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کو اکنامک سسٹم کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ویسٹ کے اکنامک سسٹم نے what has they given? It has given 2 world wars to the mankind. اور نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ کا اکنامک سسٹم جو ہے، ویسٹ کو اندھیروں میں ڈبو چکا. تو اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے جناب چیئرمین صاحب، محترم امجد علی خان صاحب؟ کیا سودی نظام سے نکلنا نہیں ہے؟ آئیں اس پہ ہم سوچیں. یہ بجٹ تو پاس ہو جائے گا، اگلا سال پورا پڑا ہے. ایک کام اگر ہم کر گئے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت اور یہ ہماری محترم اپوزیشن مل کے اگر سودی نظام سے اس ملک کو نکال لیا، یقین کریں کسی کو بھی پھر اس کرسی پہ بیٹھا دے صدر وزیر اعظم کی، یہ ملک چل پڑے گا، صحیح معنوں میں چل پڑے گا. پاکستان جب بن رہا تھا بڑے چیلنجز تھے. جب جان آفرین کو نظر کر رہا تھا یہ آدمی جو میرا لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ان کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے نا کہ جو مین چیلنجز تھے آخری وقت، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جان آفرین کو نظر کر رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے نا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنا اور اپنے ہاتھ کا مال، دائیں ہاتھ کے مال کا تم سے پوچھا جائے گا. تو علی محمد عمران خان تم سے پوچھا جائے گا دائیں ہاتھ کا مال، اور جو پچھلے تھے میاں صاحب زرداری صاحب آپ سے، مشرف صاحب آپ سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جس طرح ان کے آخری الفاظ اہم تھے کہ نماز اور جس کی نیچے مملکت ہے اس سے پوچھا جائے گا، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا، ان کی بہن فرماتی ہیں کہ قائد's last words were what؟ کشمیر، مہاجرین اور فلسطین. کشمیر پہ کیا کہا؟ It's our jugular vein, no compromise on کشمیر. جب تک آخری پاکستانی کو مار نہیں دیا جاتا کشمیر کو کوئی ہم سے قبضہ نہیں کر سکتا. جہاں تک مہاجرین کی بات ہے، اردو سپیکنگ لوگوں کی بات ہے، انہوں نے بات کی کہ ان کا خیال رکھنا. اللہ ہم سے پوچھے گا اپنے اردو سپیکنگ لوگوں کے بارے میں کہ وہ اپنی دھرتی چھوڑ کے آئے تھے، اصل قربانی دی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے. وہ دھرتی چھوڑ کے آئے، جالندھر چھوڑ کے آئے، امرتسر چھوڑ کے آئے، وہاں سے سارا اپنا گھر کلکتہ چھوڑ کے آئے، بمبئی چھوڑ کے ادھر آئے، اس گھر کو آباد کیا. اور ہم نے مواخات کی مثال قائم کرنی تھی. جس طرح ہجرت مدینہ ہوا، دیکھیں پاکستان کی کہانی وہی ہے. فتح مکہ کی کہانی ہے میرے حضور، فتح مکہ ہونا باقی ہے. احد سے گزر چکے، 65 میں بدر ہوا تھا، 71 میں احد سے گزر چکے، ابھی فتح مکہ ہونا باقی ہے. لیکن اس میں معافی ہونی چاہیے، دل کھلے ہونے چاہیے، دل کو قریب کرنا چاہیے. ہاں ظلم کو ظلم کہیں گے، کرپشن کو کرپشن کہیں گے. اگر عمران خان نے کی ہو یا میاں نواز شریف نے، ہم میں عمری طاقت ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم محمدی ہیں، اگر عمر فاروق سے سوال ہو سکتا ہے کہ اے عمر فاروق، نہیں مانوں گا تمہاری بات، نہیں مانوں گا تمہاری بات، تمہارے پاس 2 چادریں ہیں اور میرے پاس ایک، دوسری چادر کدھر سے آئی؟ وہاں سے آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آتا ہے حضور، وہاں سے آتا ہے. عمر فاروق کے زرانوں سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا پہلی بار
پہلی بار خانہ کعبہ میں اسلام کی آواز آئی اور اذان کی آواز گونجی. لوگوں نے کہا یا عمر مسلمان ہو گیا یا عمر فوت ہو گیا. فوت نہیں تھا, مسلمان ہو گیا تھا. اسی عمر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی قسم کی بھی آپ جو ہے ایگزمپشن دے دیں. نو, انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, عبداللہ دو ان کو جواب. انہوں نے کہا حضور میرے والد صاحب کا قد اونچا ہے, ان کا سینہ چوڑا ہے, جس لیے میں نے ان کو اپنی چادر ہدیہ کی ہے, اس لیے ان کے بعد دو چادریں ہیں. سو ہم پوچھیں, ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں, آپ بھی پوچھیں. عمران خان صاحب نے 7-8 مہینے جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں. اب بھی ہم چونکہ حکومت میں ہیں, ہمیں آج بھی تیار ہونا چاہیے, کل بھی اور ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی. اور آپ بھی اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ آئیں اور جواب دیں. ہم سیاسی نظریے پہ آپ کے ساتھ ہیں, کرپشن میں آپ کے ساتھ نہیں, کیونکہ ہمارا نظریہ پاکستان ہے, ہمارا نظریہ محمد علی جناح ہے, ہمارا نظریہ اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اس قائد نے یہ بھی فرمایا تھا فلسطین کے بارے میں, میری زندگی میں کچھ نظارے جناب چیئرمین صاحب جو نہیں بھول سکوں گا. میرا والد فوت ہوا, میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اپنے ہاتھ سے نہ لایا, اپنے ہاتھ سے جنازہ پڑھوا کے دفنا کے آیا ہوں اس اسمبلی میں, لیکن رویا اس دن بھی اتنا نہیں, لیکن دل خون کے آنسو رویا جب مسجد اقصی جل رہی تھی اور باہر صہیونی, اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں, صہیونی یہودی نہیں کہہ رہا, I'm not using the word Jews, I'm using the word Zionists, which were equal to those who were the Nazis, who were following Hitler. The same is the case with Hindutva theology, those who are the RSS goons, who are following Narendra Modi, his theology of killing and maiming Muslims and all non-Hindu communities there in India. یہ وہی سوچ تھی. انہوں نے Zionist کے بارے میں کہا, قائد اعظم نے, کہ Israel is the illegitimate child of West. اسرائیل ویسٹ کا ناجائز اولاد ہے, اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی اور جب تک فلسطین پہ صحیح اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنتی, فلسطینیوں کو حق نہیں ملتا, ہم تم کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے. تو یہ کہانی یہاں پہ ختم, کیونکہ قائد کا وژن تھا. کشمیر پہ بھی بتا دیا, آپ کو فلسطین پہ بھی بتا دیا, اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی کامیابی بھی ملی ہے اس ملک کو. ہم نے آدھا ملک گوایا, لیکن 65 میں ہم نے الحمدللہ جنگ بدر کی مثالیں قائم کی. ایک کمزور مملکت کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ, وہ کہتا ہے گھاس کھا لوں گا, میری قوم بھوکی مر جائے گی, لیکن ایٹم بم بنا کے چھوڑوں گا. ہنری کسنجر کہتا ہے we'll make an example out of you. کیا ہوا؟ زندہ ہے, ایٹم بم بنا کے چلا گیا, اسلام آئین دے گیا. سب سے بڑا کام جس بات پہ میرا دل کہتا ہے, جو میں بھٹو صاحب کو ہمیشہ دعائیں دوں گا, کہ اس ملک میں کسی کی ہمت نہیں تھی, قادیانیت کو اس کے خلاف لا پاس کیا اس نے, اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑی جب وہ دستخط کر رہا تھا. بہرحال چھوڑیں اس بحث کو. ہم نے الحمدللہ, اگر سن 73 میں ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب یہ لا پاس کیا تھا, اس ایوان کو یہ فخر حاصل ہے, اس ایوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پچھلے سال اس ناچیز کے ہاتھ آپ سب نے مل کے جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد پاس کی, آج یہاں بھی جب تلاوت ہوتی ہے اسمبلیوں میں, نیچے ایوانوں میں, یونیورسٹیوں میں, سرکاری دفاتر میں, جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے, خاتم النبیین لکھا جاتا ہے. اس ایوان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے اس پچھلے 1 سال میں, کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ خاتم النبیین کی بھی قرارداد ہم نے مل کے پاس کی تھی, یہیں سے ہم نے اسلامی سزاؤں کی بھی قرارداد پاس کی تھی, اور یہیں سے ہم نے قرآن کو لازمی طور پہ پڑھانے اور عربی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کی بھی قرارداد پاس کی تھی, جو سینٹ سے میں لا بھی پاس کروا چکا ہوں اپوزیشن کے تعاون سے. جو وہاں مجھے ایکنالج کرنا چاہیے کہ بیرسٹر عباسی جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے وہاں, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کا لا حکومت کی طرف سے میں نے 100% سپورٹ کروایا. اب قومی اسمبلی میں ہے, ہماری ذمہ داری یہاں سے پاس کرنے کی عربی کو ایز اے لازمی مضمون, تاکہ قرآن کھلے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. الحمدللہ آخر 2-3-4 منٹ بس, مجھے آپ کی ہنسی اور لائٹ جلنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ میرا ٹائم اوور ہو رہا ہے, تو 3-4 منٹ مجھے پلیز دے دیں. آخری یہ ملک سدا رہنے کے لیے بنا. الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فل ڈیم بھی ہمارے پاس ہے, کوئی تربیلا ہو یا مانگلا ہو. موٹر ویز اگر شیر شاہ سوری نے ایک بنیاد رکھی تو میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو دینا چاہیے. موٹر ویز انہوں نے بنیاد رکھی, لیٹس گیو ہم دا کریڈٹ. جس طرح ہم نے کریڈٹ دیا بھٹو صاحب کو اٹامک پارک کا, قادیانیت کے خلاف قانون کا, اسی طرح میرے لیڈر عمران خان صاحب کو بھی 2-3 کریڈٹ جاتے ہیں. ہمیں بھی برداشت کرو نا, ہم 35-40 سال سے آپ کو برداشت کریں حضور. ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں, ہمیں آپ سے نفرت نہیں, ہاں اس عمل سے نفرت ہے جس سے میرے ملک کی دیواریں کھوکھلی ہوئی ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا, اگر بھٹو نے غریب کے منہ میں دی ہوئی زبان کو آواز دی, تو عمران خان نے پاکستان کو یوتھ کو پولیٹیسائز کر کے ان کو کہا کہ ملک سے جانا نہیں, برین ڈرین نہیں کرنا,
سیاست تمہارا کام ہے, یوتھ کو کہا, ایجوکیٹڈ یوتھ کو, آؤ تم کرو. سارے ہمارے پاس نہیں آئے, کچھ آپ کے پاس بھی آ گئے. آپ کے پاس بھی بیک بینچز میں بہت خوبصورت تگڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, نون میں بھی, پیپلز پارٹی میں بھی آ گئے ہیں, کہ یوتھ کو میسج عمران خان نے دیا کہ آؤ سیاست سے ملک کو ٹھیک کرو بھائی. دوسرا میسج کیا دیا؟ اکاؤنٹیبلٹی. عمر نظام کی بات کی, خود سب سے پہلے ایگزامپل دی کہ 7 مہینے 9 مہینے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو پلیڈ کیا, ہم ادھر جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں باقی لیڈرشپ کو بھی میسج دیا, ہمیں بھی میسج ہے, کوشش ہم کر رہے ہیں. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کوشش کمپلیٹ نہیں ہے, ہم نے سخت انکوائریز بھی شروع کروائی ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, لیکن اب وہ پائے تکمیل تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ساتھ ساتھ تیسرا جو انہوں نے کیا کہ وہ جو مثال تھی کل عالم کے لیے, جب انگلینڈ اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی آزاد لکھاری کہتے ہیں کہ 100 بیسٹ لوگوں میں سے نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ صرف وہاں پہ جو دین فلاحی ریاست تھی جس بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا, کیونکہ حق اس کا بنتا تھا, کسی جائیداد وغیرہ کا تنازع تھا, جس پہ عمر فاروق کو فاروق, عمر بن خطاب کو فاروق کا پھر لقب بھی دیا گیا, لمبا واقعہ نہیں جا سکتا تفصیل میں. تو اس ویلفیئر سسٹم کو لانا ہماری ذمہ داری ہے, احساس پروگرام اس کی ایک کڑی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے مزدور ادھر بیچارے آتے ہیں 500 کی دیہاڑی کماتے ہیں دن میں, وہ رات کو یہاں ان کو کھانا مل سکے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کسی کو چاول کھلانا ہے, کسی کو رات کی جگہ دینا مسائل کا حل نہیں, لیکن جب تک بڑے مسائل حل نہیں ہوتے, سودی نظام سے نہیں نکلتے, ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا. ان بچوں کو, یہ جو بیچارے مزدور باجوڑ سے, مومن سے, سندھ کے کچھ علاقوں, بلوچستان سے آ کے ہماری ہی ادھر سڑکوں پہ, ہماری طرح کے انسان ہے بھائی, رات کو گیندری اور کدال لے کے جب بیٹھے ہوتے ہیں مزدوری کی تلاش میں, مزدوری نہیں ملتی, آٹا کم از کم کھانا ان کو مل جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو مواقع پیدا کریں, ان کو ایجوکیشن کے اور ان کو روزگار کے مواقع پیدا کریں. آخر میں جاتا ہوں, آخر میں 2-3 منٹ میں, اس ملک نے عیدی بھی پیدا کیا, اس ملک نے عرفہ کریم بھی پیدا کی, اس ملک نے اشفاق احمد صاحب بھی پیدا کیا, اس ملک نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی پیدا کی. ایک قوم کی بیٹی تھی, اس پہ فخر کرے یار جس بھی جماعت سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک نے آگے کی بھی ڈائریکشن ہے ہمارے لیے کہ ہم نئے نئے ڈیمز بنائیں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں, ہیلتھ پہ فوکس کریں. آج پاکستان خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 10-10 لاکھ روپے ایک غریب سے کبھی پوچھیں, جب اس پہ کینسر کی آواز آئے, جب اس کے گردے خراب ہونے کی آواز آئے, جب اس کا چھوٹا بچہ اس کے سامنے مر رہا ہو بون میرو کی وجہ سے, and doesn't have money to pay, then that health cards come into play جو عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آئیں اپنے اس ملک کو مضبوط کریں, احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, اپنی لیڈرشپ سے سوال کریں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں, اور سوچیں یہ ملک کیوں بنا تھا, اس ملک کی ویژن کیا تھی, کیا وجہ تھی کہ 1969 میں اسرائیل کا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین پیرس سربون یونیورسٹی میں آ کے اپنے زائنسٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے, اس کو ہم نے آئیڈیالوجیکلی اور عسکری اور فکری لحاظ سے نہیں اٹھنے دینا. تو کیا ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ میرے خیال میں انشاءاللہ العزیز تیار ہیں. انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط کریں گے. آئیں اپنے ایگریکلچر کو مضبوط کریں, اس پہ آپ اپنے کمنٹس دیں. بجٹ ختم ہونے کے بعد کہانی نہیں ختم ہوتی, سارا سال ان چیزوں پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. پانی پہ, واٹر ریسورسز پہ, اس پہ ہم انرجی پہ, جو ہمارے پاس بے بہا ہمارے پاس جو ہیں وسائل اور ذرائع موجود ہیں, ان پہ فوکس کریں. الحمدللہ مومن ڈیم پہ کام شروع ہو چکا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے ہمارا ایک برین چائلڈ ہے, لمبا منصوبہ تھا, آپ کے دور میں آپ نے لینڈ ایکوزیشن پہ ضرور کام کیا, تیزی سے نہیں ہو سکا. اب ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. مومن ڈیم جب بنے گا, اس کا پانی جب سیراب کرے گا ہمارے کھیتوں کو, نہیں پوچھے گا کہ پی ٹی آئی کی کھیت ہے یا نون کی, وہ پی ٹی آئی کی نہیں, وہ پاکستانی کھیت کو سیراب کرے گا. سیم از دا کیس فار داسو اینڈ سیم از دا کیس فار دیامیر بھاشا. تو اس طرح سے ہم اچھی انرجی کی طرف جائیں. موٹر ویز, میں میاں صاحب کی بات کی, کریڈٹ تھوڑا سا محمود خان اور پرویز خٹک کو بھی دے دیں. صوبائی خزانے سے, صرف 2 منٹ, صوبائی خزانے سے پہلی موٹر وے ہم نے بنائی ہے محدود وسائل میں. پرویز خان خٹک صاحب, اسد قیصر صاحب کا برین چائلڈ تھا. آج آپ جب سوات سیر کے لیے جاتے ہیں, آپ کرنل شیر انٹرچینج, شہید کرنل شیر انٹرچینج پہ رائٹ ٹرن کرتے ہیں, سیدھا سوات میں انٹر ہوتے ہیں. اور ابھی محمود خان صاحب نے ایک اور بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ میرے اپنے حلقے سے کاٹلنگ کے مقام پہ سوات ایکسپریس وے سے ڈائریکٹ پشاور کو ایک لنک روڈ دی ہے, جو 1 ٹرپ میں 80 کلومیٹر کی بچت ہوگی. تو ملک بن رہا ہے بھائی, ملک بن رہا ہے. آئیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ انویسٹ کریں. ہماری جب خیبر پختونخوا میں پچھلی حکومت بنی, ہم نے 25% صرف ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا اور ہیلتھ پہ انویسٹ کیا. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم پاکستان پہ ایک ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن پہ ایک ہیں, ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہیں, ہم حرمت رسول پہ ایک ہیں.
عمران خان صاحب آپ نے ہم سب کا فخر سر سے بلند کیا, چاہے آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو. جب آپ نے ایک زمینی خدا کو یہ کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں ملے گی میری زمین کسی مسلمان ملک کے خلاف مزید, میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا اسٹینڈ فار وچ دا پیپل آف پاکستان ور ویٹنگ فار اے لانگ ٹائم. تو انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا. ان شعروں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے, لیکن اس سے پہلے ایک دعا ضرور کروں گا اپنے ملک کے لیے. صرف 1 منٹ مجھے اور دے دیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میری سپیچ آج امید کی تھی, میری سپیچ آج ایک پاکستانی کی اپنے بچوں کے سامنے فریاد ہے, امید ہے. اس لیے کہتا ہوں آخر میں کہ امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے. امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے, جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہوں اور موسم سارے ملتے ہوں, وہاں رنگ و نور برستا ہو اور سارے ہنستے بستے ہوں. کاش ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو, جہاں دہشت کا بازار نہ ہو, وہاں خون کی اہولی عام نہ ہو, اس آنگن غم کی شام نہ ہو. کاش ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو, وہاں منصف سے انصاف ملے, دل سب کا سب سے صاف ملے. یہ بستی امجد خان صاحب, یہ بستی کاش تمہاری ہو, یہ بستی کاش ہماری ہو. امید ابھی کچھ باقی ہے, ایک بستی بسنے والی ہے. پاکستان زندہ باد. Thank you. قائد اعظم محمد علی جناح پائندہ باد. جی محترمہ